اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صل علی محمد۔ کہہ رہے ہیں دوسری بحث ہے ہماری واقعیت الحسن والقبح فی معانیہما ورائے الاشاعرہ، کہ حسن و قبح کی جو ان کے تین معنی بیان کیا کہ ان کی واقعیت کیا ہے، یہ بحث گزر چکی، یعنی یہ بحث لابلائے کلام میں پہلے گزر چکی کہ حسن کی اور قبح کے کتنے معنی بیان کیے گئے آغا صاحب؟ تین معنی بیان۔ پہلا کیا تھا؟ کمال اور نفس۔ دوسرا کیا تھا؟ ملائمت اور منافرت۔ تیسرا کیا تھا؟ مد ہو ضم، یعنی اقلا مد کریں یا ضم کریں، یعنی ما ینبغی فعلہ ما ینبغی ترکہ ضم۔ ٹھیک ہے، ان میں ایک فرق بیان کیا گیا تھا کہ جو پہلا معنی ہے کمال نفس، اس میں نفس کا ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، دوسرے اور تیسرے میں ضروری ہے، کیونکہ دوسرے میں کہتے ہیں نفس کو جو چیز اچھی لگے، بس نفس ہو تاکہ وہ اچھی چیز محسوس ہو۔ یہ تیسرے معنی میں کہ اقلا کہتے ہیں کہ اس کام کا انجام دینا ضروری ہے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے ضروری ہے، بس انسان ہو تو یہ بحث ہوگی، یہ بات کر رہے ہیں۔ ان الحسن عبارت دیکھیں، یہ بحث چونکہ لابلائے کلام میں پیچھے گزر گئی ہے، اس لیے اب اس کو عبارت میں حل کر لیں گے۔ ان الحسن بمعنی الاول ای الکمال ہے وقضا مقابلہ ای القبح ہے۔ حسن کا جو پہلا معنی ہے یعنی کمال نفس یا کمال نفس یا تنافر نفس، نقص نفس، یہ جو معنی ہے امر واقعی خارجی، یہ ایک حقیقی امر ہے، یعنی ایک امر واقعی خارجی ہے، لا یختلف باختلاف الانظار والاذواق، امر واقعی مختلف نہیں ہوتا انظار، لوگوں کی نظر کرنے اور ذوق اور سلیقے سے یہ مختلف نہیں ہوتا۔ یہاں آپ دیکھیں، ایک پتہ نہیں اب یہ بحث چھیڑوں یا نہ چھیڑوں، ایک بحث آتی ہے سیرت اقلا میں، سیرت اقلا میں ایک بحث آتی ہے۔ اصول میں جو حجت ہے ہمارے پاس، اس میں ایک ہے سیرت اقلا اور ایک ہے سیرت متشرعین یا متشرع۔ سیرت اقلا حجت نہیں ہے، سیرت اقلا حجت نہیں ہے، مگر یہ کہ امام کا امضا مل جائے، اسے تائید مل جائے، لیکن سیرت متشرعین حجت ہے۔ اب سیرت اقلا میں شہید صدر نے یہاں بحث کی، کہتے ہیں کہ جو آج کی اقلا کی سیرت ہے وہی اس زمانے کی اقلا کی سیرت ہوگی، کیونکہ اقلا کی سیرت قابل تبدیل نہیں ہے، بس آج کی جو اقلا کی سیرت ہے وہی اس زمانے کی ہوگی، اور اس زمانے میں ہمیں رد نہیں ملا، بس ثابت ہو گیا کہ آج کی اقلا کی سیرت بھی درست ہے۔ یہ اشکال کیا گیا، کیونکہ اقلا کی سیرت تو کانسٹنٹ رہتی ہے، وہ تو تبدیل نہیں ہوتی، تو آج کی جو اقلا کی سیرت ہے، کیونکہ ہم اصول میں کیا بحث کرتے ہیں؟ ہم اصول میں دو بحث کرتے ہیں۔ ہم پہلی بحث کرتے ہیں کہ اقلا کی سیرت کو ثابت کرو زمانے معصوم سے، ٹھیک ہے، زمانے معصوم سے ثابت کرو اقلا کی سیرت۔ دوسری بات یہ ثابت کرو کہ معصوم کی طرف سے کوئی رد نہ ہوا۔ اگر یہ دو چیز ثابت کر لی تو وہ اقلا کی سیرت حجت ہے۔ اب دو میں سے پہلی چیز ثابت کرنا مشکل ہے کہ معصوم کے زمانے میں یہ سیرت ہو، جیسے قول لغوین بحث آتی ہے اصول میں کہ آیا لغوین کا قول حجت ہے یا حجت نہیں ہے، قول لغوین حجت ہے یا نہیں، کہتے سیرت اقلا سے تمسک کرتے حجت ہے، یعنی معصوم کے زمانے میں بھی لوگ معصوم سے سوال نہیں کرتے تھے بلکہ اہل لغت سے سوال کرتے تھے، مثلا المنجد کھول کے دیکھتے تھے فرض کریں، اور امام منع نہیں کرتے تھے، تو کہتے ہیں یہ سیرت کہاں سے ثابت؟ یہ سیرت ہمیں یہ چیز کہ خود معصوم کے زمانے میں یہ سیرت تھی، اس کے پاس ہمارا کوئی دلیل ہی نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں، کیونکہ جب معصوم موجود ہے تو لوگ اچھا شرعی مسائل میں، ایسا نہیں کوئی غزل ہے، کوئی عرب کے اشعار ہیں، اس میں بحث نہیں ہو رہی، شرعی مسائل میں، مثلا قرآن میں ایک آیت آئی ہے، اب اس آیت میں کیا مطلب ہے، مسح کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، آیت وضو میں، اب اس میں ایک شخص امام سے نہیں پوچھ رہا بلکہ منجد کھول کے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، فائق کھول کے، یہ جو المقاصد اللغت اور یہ مفردات، یہ قاموس کھول کے دیکھ، اہل لغت سے پوچھ رہا، امام سے نہیں پوچھ رہا، تو کیا آیا شرعی چیزوں میں یعنی جو شاعر نے بیان کی اس میں قول لغوی حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ کہتے حجت ہے۔ کہا کیا دلیل ہے؟
کیونکہ معصوم کے زمانے میں بھی سیرت تھی اور معصوم نے رد نہیں کیا. کہا کس نے کہا معصوم کے زمانے میں سیرت تھی؟ بس یہ ثابت نہیں ہے. اس وجہ سے قول لغوین کو اصولین حجت نہیں مانتے. تو شیخ صدر نے آ کر یہاں پر ایک اشکال کیا اور وہ یہ کہا کہ سیرت عقلا تبدیل نہیں ہوتی, سیرت عقلا کانسٹنٹ ہے. بس جو آج کے زمانے کی سیرت عقلا ہے وہ اس زمانے کی بھی عقلا کی سیرت تھی, اور آج کے زمانے کے عقلا قول لغوین کو حجت, قول لغوین پر عمل کرتے ہیں, لغت کو دیکھتے ہیں. قرآن میں اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ لغت کھول کے دیکھ لیں, تو اس زمانے کے عقلا یہ کام کرتے ہوں گے. بس آج کے زمانے کے عقلا سے ہم اس زمانے کے عقلا تک جاتے ہیں, رد نہیں ملا ہمیں حدیث میں کوئی, اس کا مطلب وہ حجت ہے. لیکن یہاں پر پھر خود ایک جواب دیتے ہیں, کہا یہ بات کہ سیرت عقلا قابل تبدیل نہیں ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. سیرت عقلا آہستہ آہستہ قابل تبدیل ہو جاتی ہے. اسی لیے ایک بحث آتی ہے علم ہرمونیٹک میں, پتہ نہیں بات ہماری کہیں اور سے کہیں اور نہ چلی جائے. علم ہرمونیٹک میں ایک بحث آتی ہے کہ ہر زمانے میں جب آپ گفتگو کریں تو اس زمانے کے بستر پر جا کے سوئیں, یعنی بستر زمانی پر جا کے دیکھیں, اس زمانے میں آپ جا کر گفتگو. مثال کے طور پہ اگر آج کے زمانے میں آپ امام کاظم کی, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور پڑھیں گے تو آپ کریں گے کہ ہاں مثلا آپ لوگوں کو سناتے ہیں کہ ایک کنیز تھی جس نے سالن آ کر امام پر گرا دیا. امام حسن سے بھی واقعہ ملتا ہے, کنیز تھی, سالن آ کر امام پر گرا دیا اور امام کو اس نے کہا کہ والقاظمین الغیظ, ٹھیک ہے, تو امام نے غصہ پی لیا, والعافین الناس, امام نے اس کو آزاد کر دیا. تو آج کا جو شخص ہوگا وہ کہے گا کیا باتیں کر رہے ہو, امام نے کنیز ہی کیوں رکھی. ٹھیک ہے, آپ اگر یورپ میں چلا جائیں, جو فیمنسٹ افراد ہیں وہ اس چیز پر آپ کو امام کی تعریف نہیں کریں گے کہ بھائی دیکھو اس پہ سالن گرا دیا تو انہوں نے کچھ نہیں کہا بلکہ آزاد کر دیا. وہ الٹا سوال کریں گے کہ کنیز کیوں رکھی, یہ رکھنا جرم ہے. اس طریقے سے مخالفت کریں گے. ٹھیک ہے, اس طرح بہت سے قصے ہم اور آپ قبول کرتے ہیں کیونکہ ہمارا امام کو مانتے ہیں, لیکن عام شخص قبول نہیں کرے گا. اسی طرح پیغمبر کے آپ قبول کہیں گے کہ پیغمبر نے اپنی 9 بیویوں کو جو ہے نا وہ اچھے انداز میں رکھا, تو سامنے والا یہ نہیں کہے گا, وہ کہے گا بھائی 9 کیوں رکھی وہ یہ کہے. تو آپ اس زمانے میں رائج نہیں تھی, پیغمبر کا رائج نہیں تھی, کنیز کا. ہاں, اس زمانے میں کنیزوں اور غلاموں کو اصل انسان نہیں سمجھا جاتا تھا, استحصال کیا جاتا تھا. اس زمانے میں کنیز اور غلام کو اتنی عزت دینا کہ ان کو پہلے تو اتنی تربیت کرنا کہ بھائی وہاں کے غلام تو ایسے ہوتے تھے جنہیں مشرق و مغرب کا دست و چپ کا فرق نہیں پتہ ہوتا تھا. اتنا ان کی تربیت کر لینا کہ ان سے غلطی ہو جائے تو قرآن کی آیت پڑھے. ان دیگے ہنر ہے, یہ امام کا کام ہے, اور اس کے بعد اس کو معاف کر دینا یہ بڑی بات ہے. لیکن یہ کب سمجھ میں آئے گا جب آپ اسی زمانے میں جائیں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ عقلا کی سیرت قابل تبدیل ہے. شہید فرماتے ہیں کہ عقلا کی سیرت ایک بہت بڑے زمانے کے بعد آہستہ آہستہ تبدیل ہو جاتی ہے. اسی لیے یہ جو بحث ہے اصول کی, یہ سخت بحث ہے, یا اس کو مانا جائے یا نہ مانا جائے, کیونکہ عقلا بماہم عقلا کا کون سے زمانے کے, یعنی یہ ایک سخت بحث ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے اس میں بہت سارے اختلاف آپ دیکھیں گے. سیرت عقلیہ واقعہ خارجی نہیں رکھتی, قواعد فقہی میں پڑھا تھا. ہاں, ان کے نزدیک نہیں رکھتی. مثلا یہ ابو علی سینا اور ان کے ذریعے سے جو آ رہا ہے نا, ان کے نزدیک نہیں رکھتی. عنوان نے بھی رکھی ہے اس کے ایک امر واقعی خارجی لا یختلف باختلاف الانظار والاذواق, انظار یعنی نظر اور ذوق سے قابل تبدیل نہیں ہے. ولا يتوقف على وجود من يدركه او يعقله, اور نہ متوقف ہے اس شخص کے وجود پر کہ جو اس امر واقعی کو درک کرے یا تعقل کرے. نہ ایک امر واقعی اپنی جگہ پر موجود ہے, چاہے کوئی نفس انسانی نہ بھی ہو تب بھی امر واقعی اپنی جگہ پر موجود ہے. بخلاف الحسن والقبح بالمعنیین الاخیرین, آخر کے جو 2 معنی ہیں اس میں ایسا نہیں ہے. اس میں انسان تو ہو تاکہ اس سے پوچھا جائے بھائی تمہیں کیا اچھا لگتا ہے, انسان تو ہو تاکہ اس سے کہا جائے کہ یہ فعل تمہارے لیے قابل مد ہے. اما الحسن بالمعنی الملائمۃ وقضا ما يقابلہ فلیس فی نفسہ اضاء فی الخارج, تو اس حسن بمعنی ملائمت یا بمعنی منافرت فی نفسہ اضاء فی الخارج, فی نفسہ نہیں ہے. کیسے یحاذی ہے ویحکی عنہ,
اس معنی حسن کے لیے خارج میں ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کے مقابل میں ہو جس سے وہ حکایت کرے. یعنی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک حقیقت سامنے موجود نہیں ہے کہ اس سے حکایت کی جائے، بلکہ خود نفس انسان جس کو اچھا سمجھے گا وہ چیز اچھی ہو جائے گی. اب انسان کا نفس ہی نہیں ہے تو کیا 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 کہیں گے؟ مثلا انسان کو بریانی اچھی لگتی ہے، اب انسان ہی نہیں ہے، بریانی کا فائدہ ہی نہیں. اب انسان ہی نہیں ہے تو کیا کہا جائے گا کہ اچھی لگتی کہ نہیں ہاں لگتی؟ حسن کو اصل انسان کو اگر اچھی لگے گی تو حسن ہے. انسان کے نفس کے ساتھ اگر ملائمت رکھے گی تو حسن. ایسا نہیں ہے کہ بے نفس ہی اس کا ایک حیثیت ہو جو اس کے یوازی نہیں یقابل میں ہو. وہ انکان منشوہ قد یکون امرن خارجی ہے، اگرچہ یہ ملائمت کا جو نشأت ہے جہاں سے پھوٹی ہے وہ ایک امر خارجی ہے، جیسے کہ لون ہے، رنگ ہے، رائحت ہے، بو ہے، طعم ہے، ذائقہ ہے. یہ چیزیں خارج میں موجود ہیں، لیکن یہ ذائقہ انسان کو اچھا لگے یہ خارج میں نہیں ہے، یہ انسان کی بات ہے. بریانی ہو سکتا ہے ہو، انسان نہ ہو لیکن بریانی ہو. جیسے فرض کریں جنت سے ایک بریانی کی پلیٹ آ گئی، ٹھیک ہے، جنت سے ایک عطر آ گیا اچھا والا، ٹھیک ہے، ڈینل کا عطر آ گیا جنت سے. کوئی بھی انسان نہیں ہے لیکن عطر ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ خوشبو انسان کو اچھی لگتی ہے، اس کہنے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، یہ نہیں کہہ سکتا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں بریانی، آپ یہ کہیں بریانی انسان کو اچھی لگتی ہے، کہا نہیں پہلے انسان ہو تو پوچھیں اس سے بھائی آپ کو اچھی لگتی ہے اچھی نہیں لگتی. یہ بھی نہیں کہہ سکتے بریانی اچھی ہے کہ کس کے مطابق اچھی ہے، کس کے لیے اچھی ہے؟ تو اچھی ہے نا. انسان کے کمال کے لیے اچھی ہے؟ نہیں، اس کے لیے اچھی نہیں. انسان کے نفس کو اچھی لگتی ہے. ابھی انسان ہی نہیں ہے کہ آپ کو بتائے، ہو سکتا ہے انسان کا نفس ہے کہ نہیں مجھے نہیں اچھی لگتی. پھر یہ تو آپ چونکہ ابھی سے ذہن میں تصور کر رہے ہیں، تمیز نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے نا. یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری ہے. ہونا ضروری ہے نا، ہونا ضروری ہے نا، نفس انسان کے لیے ہونا ضروری. پہلے انسان کا نفس تو ہو جو بتائے کہ یہ چیز مجھے اچھی لگی یا چیز مجھے بری لگی. آپ ہی نہیں ہے تو یہ کہنا کہ بریانی لذیذ ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ پہلے آپ تو ہو تو آپ کو لذیذ لگے. یہ وہ عالم زر میں کھا کے آیا نہیں. بات ہو رہی، بات نہیں ہو رہی. منشاء ملائمت یا منشاء منافرت خارج میں ہے، لیکن خود ملائمت خارج میں نہیں ہے. خود ملائمت کب ایجاد ہوگی؟ جب نفس انسان کو وہ اچھی لگے. کاللون والرائحۃ والطعم وتناسق الاجزاء ونحو ذلک. اجزاء کا ہم سنخ ہو جانا، نظم ہو جانا، یہ انسان کو اچھا لگتا ہے. سارے فوجی ایک ساتھ پریڈ کرتے آنکھوں کو بھاتا ہے. لوگ پیسے دے کے جاتے ہیں فوجی کی پریڈ دیکھنے، کیوں؟ نظم ہے. ورنہ بازار میں ہزاروں لوگ چل رہے ہوتے کوئی ان کو نہیں دیکھتا کیونکہ نظم نہیں ہے. تو نظم انسان کو بھاتا ہے. تو انسان کو بھاتا ہے کب؟ جب انسان ہوگا تو اس کو نظم اچھا لگے. منشا سے کیا مراد لیں گے آگے؟ جہاں سے نشت پاتے پھوٹا ہی. بل حسن الشیء یتوقف علی وجود الذوق العام او الخاص. بلکہ حسن الشیء یعنی آپ کہتے ہیں چیز حسن ہے، یہ ملائمت رکھتی ہے، یہ موقوف ہے کس پر موقوف ہے؟ علی وجود الذوق العام. ایک ذوق عام یا ذوق خاص تو ہو، یعنی ایک افراد تو جو اس کو درک کریں، چاہے عمومی طور پہ تمام انسان یا چاہے خاص قبیلے کے خاص گروہ کے. فإن الإنسان هو الذي يتذوق المنظور أو المسموع أو المذوق بسبب ما عنده من ذوق يجعل هذا الشيء ملائما لنفسه فيكون حسنا عنده أو غير ملائم فيكون قبيحا عنده. بس فإن الإنسان هو الذي بس انسان ہی فقط وہ ہے، انسان ہی فقط وہ ہے یتذوق جو حس کرتا ہے، تذوق کرتا ہے، حس کرتا ہے. کس کو؟ المنظورہ جس کو دیکھا جا رہا ہے. یعنی ایک خوبصورت پہاڑ ہے، انسان ہے جو اس سے حس کرتا ہے، اس نظارے کو حس کرتا ہے. اول مسموع یا خوبصورت آواز کو سنتا ہے، اول مذوق یا اچھی بریانی کو چکھتا ہے. یہ تذوق بسبب ما، تذوق کرتا ہے بسبب ما، اس صلاحیت کے بدلے، اس صلاحیت کی وجہ سے عندہ جو انسان کے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ من بیان کر رہے ہیں، من ذوق. انسان کے وجود میں ایک ایسا ذوق ہے، یجعل هذا الشیء کہ جو ذوق قرار دیتا ہے اس شے کو، بریانی کو، ملائما لنفس، نفس انسان کو اچھی لگتی ہے. اس منظر کو، سورج غروب ہو رہا ہے،
سمندر ہے، ساحل کنارہ ہے، انسان کو اچھا لگتا ہے. اس ذوق کی وجہ سے جو انسان کے اندر ہے یہ قرار دیتا ہے، اس ذوق کی وجہ سے جو یہ قرار دیتا ہے فَيَكُونُ حَسَنًا عِنْدَهُ، تو یہ چیز انسان کے لیے اچھی بن جاتی ہے. او غیر ملائمن، یہ عطف ہو رہا ہے اسی پر، ملائمن پر عطف ہو رہا ہے کہ یہ ذوق یا چلو هذا الشيء ملائمن او غیر ملائمن فَيَكُونُ قَبِيحًا عِنْدَهُ، پس یہ چیز انسان کے نفس کے لیے کبھی بن جاتی ہے. واضح ہے بات؟ فَإِذَا اخْتُلِفَتِ الْأَذْوَاقُ فِي الشَّيْءِ، بس اگر اذواق مختلف ہو جائیں، ایک جیسے ذوق نہیں ہے. یہ چائنیز کو اگر بریانی کھلائیں اس کو نہیں پسند آئی، کہے گا میرا منہ جلا دیا. ٹھیک ہے، اذواق مختلف ہیں، ذوق مختلف ہے انسان کے. ہو سکتا ہے ایک شخص کو سورج غروب ہوتے ہوئے اچھا لگے، ایک شخص ڈر جائے اس سے، کہا نہیں رات کا وقت ہو رہا ہے. مختلف اذواق ہیں. فَإِذَا اخْتُلِفَتِ لیکن پہلے میں مسئلہ نہیں ہے کمال نفس میں، وہاں اذواق پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، وہاں ایک حقیقت خارجی ہے. یہ حقیقت خارجی نہیں بلکہ متعلق ہے کس پر؟ انسان کے ذوق پر. جو ذوق فیصلہ کرے گا اس حساب سے حقیقت بنتی رہے گی، اس حساب سے وجود آتی رہے گی جو ذوق کہے گا. فَإِذَا اخْتُلِفَتِ الْأَذْوَاقُ، اگر اذواق مختلف ہو جائیں گے کس میں؟ فی الشیء، ایک شے میں. کان الشیء حسنا عند قوم، تو وہ شے ایک قوم کے لیے اچھی بن جائے گی. قبیحا عند آخرین، ایک قوم کے لیے بری بن جائے گی. وَإِذَا اتَّفَقُوا فِي ذَوْقٍ عَامٍ، لیکن اگر ایک ایسا ذوق ہے جس میں تمام انسان متفق ہے، جیسے ڈسپلن، جیسے نظم، تناسق نظم، کہ تمام انسان اس پر ایک ہے. کان ذَلِكَ شَيْءٌ حَسَنٌ عِندَهُمْ جَمِيعًا او قبیحًا كَذَلِكَ، یعنی جمیعًا. بات ہو گئی بات. والحاصل، حاصل معنی یہ آگا صاحب، ان الحسن حسن کا حسن نہیں پڑھے، ان الحسن بمعنى الملائم، حسن بمعنی ملائمت نفس. الملائم الف لام ذکری ہے، یہ الف لام ذہنی بھی لے سکتے ہیں. ملائمت سے مراد ملائمت نفس. لیس صفتا واقعیتا للاشیاء کالکمال، صفت واقعی نہیں ہے اشیاء کی جیسا کہ کمال تھی. ولیس واقعیت هذه الصفت، اس صفت کی واقعیت نہیں ہے الا ادراک الانسان وذوقہ، مگر یہ کہ انسان ادراک کرے یا انسان وہ ذوق کرے. ادراک الانسان ہے، مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ احسن، فاعل کی طرف. ماشاءاللہ. انسان ادراک کرے، انسان ذوق کرے گا تو یہ چیز وجود میں آئے گی. اگر انسان نہ ہو، انسان کا ذوق نہ ہو تو وہ چیز ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں، ترک ہی نہیں کر پائے گا. فَلَوْ لَمْ يُوجَدْ إِنسَانٌ يَتَذَوَّقُ، اگر کوئی ایک انسان ایسا نہ ہو جو ان چیزوں کو حس کرے، تذوق کرے. وَلَا مَنْ يَشْبَعُ فِي ذَوْقِهِ، اور نہ ہی انسان کے تذوق، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو شباہت رکھتی ہو ذوق سے، یعنی انسان کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ان چیزوں کو محسوس کرتی ہو. لم یکن للاشیاء فی حد انفسها حسن بمعنی الملامت، تو پھر کوئی بھی چیز کو نہیں کہا جائے گا کہ یہ حسن ہے. فرض کریں کہ ایسے انسان روبوٹ، جیسے روبوٹ ہے، روبوٹ کو آپ پرفیوم دے دیں یا اس کو آپ ایک ایسی جگہ پر جہاں اس کو کوئی ذوق ہی نہیں، ذوق سے خالی ہے، جہاں سارے فضلے اور گٹر، ہاں اس کو کوئی ذوق ہی نہیں، روبوٹ کا ذوق ہی نہیں. روبوٹ کو آپ پرفیوم چھڑک دیں تب بھی ویسا ہی ہے، اس کو آپ کوئی بو اسمیل سونگا دیں تب بھی ایسا ہی، کیونکہ اس کے وجود میں ایسا کوئی تذوق نہیں ہے. آج دنیا روبوٹ کی طرف چلی گئی ہے، یعنی خبریں جو ہے نا وہ روبوٹ پڑھتے ہیں. بہت سارے چینلوں پہ اخبار روبوٹ پڑھ، لیکن اس کے اندر تذوق نہیں ہے، اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایجاد کیا ہے تذوق ان کے اندر. بہرحال ایک جدید وہ یہ ہے کہ یہ انسانوں کی جگہ لے لیں گے. یہ دنیا میں یہ بے روزگاری نہیں، اصل انسان کہنے ختم کر دیں گے. بہرحال اب یہ کس حد تک صحیح، کبھی اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے یہ آئی ہے، جو یہ اس میں کتنی اور انسانوں کو اس سے کیا خطرات ہیں. ابھی ایک نیوز آئی ہے کہ ایک کمپنی نے جو یہ اے آئی کو لانچ کرنے سے کئی لوگوں کو نکالا ہے. ایک کمپنی اس صرف معلومات ان کا یہ پیشہ تھا کہ وہ معلومات نہیں ہے. اب وہ دیکھا ہے نا آپ نے، بینگ کر کے کوئی ایک سافٹ ویئر آیا ہے، کچھ بھی لکھو آپ پوری جہان کی فوراً معلومات دے گا. معلومات نہیں دے رہا وہ،
کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ نہیں کر رہا ہوں، معلومات ایجاد کر رہا ہوں، جنریٹ کر، یہ مسئلہ ہے۔ وہ 4-5 معلومات کو اکٹھا کر کے ایک نئی معلومات آپ کو دے رہا ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت آ گئی ہے۔ ایسا نہیں کاپی پیسٹ نہیں کر رہا، کاپی پیسٹ تو گوگل بھی کر رہا تھا، یہ سوچ رہا ہے، اور حوالات بھی دے رہا ہے نیچے، وہ بھی مسئلہ نہیں تھا، یہ سوچ رہا ہے۔ ویکیپیڈیا سے اٹھا رہا ہے مطالعہ کیا، بہت اچھا مطالعہ جان مصطفیٰ ویل توڑ یہ دوسرا ہے بات ہو گئی بات۔ وہ حاضہ کا اشارہ کر رہا ہے ما ذکر کی طرف، یہ جو ما ذکر ہے مثل ما یعتقد رائے الحدیث فی الالوان، یہ فزکس کا جو نظریہ ہے الوان کے بارے میں، یعنی فزکس کا یہ نظریہ ہے، البتہ یہ نظریہ ہے یا نہیں ہے اس پہ وہ نہیں کریں گے، لیکن یہ پرانا نظریہ تھا کہ رنگ